السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 27 فراق گورکھ پوری۔ یہ اردو کے ایک بڑے شاعروں میں ان کا بھی نام شامل ہے، لہٰذا چلیں ہم پہلے ان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں، پھر ہم ان کی شاعری پر نظر کریں گے۔ فراق گورکھ پوری کا پورا نام رگھوپتی سہائے اور تخلص فراق ہے۔ ان کی پیدائش 18 اگست 1896 لکشمی بھون گورکھپور میں ہوئی، یعنی ہی واز بورن ان 1896 in 18 اگست لکشمی بھون آف گورکھپور۔ گورکھپور میں ابتدائی تعلیم ہوئی اور الہ آباد مومنٹل کالج سے BA کیا۔ He got his primary education from Gorakhpur and he completed his BA education from الہ آباد مومنٹل کالج۔ کئی جگہ ملازمت کرنے کے بعد فراق گورکھ پوری الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں لیکچرر ہوئے۔ After doing employment in several places, he became lecturer of English section of الہ آباد یونیورسٹی۔ انہوں نے 12 شعری مجموعے بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ فراق گورکھ پوری کی پوئٹری کلیکشن 12 ہے۔ ان کے شعری و ادبی خدمات کے اعتراف میں ملک کے کئی تنظیموں اور اداروں نے انہیں انعامات و اعزازات سے نوازا، یعنی انہوں نے اردو شاعری میں جو خدمات کنٹریبیوشنز کیے ہیں اس کی وجہ سے ملک کی بہت سے آرگنائزیشنز اور بہت سے انسٹیٹیوشن نے ان کو ایوارڈز آفر کیا۔ فراق گورکھ پوری کو اردو غزل کا اہم ستون قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے غزل میں اس وقت ایک نئی روح پھونکی جب ہر سو نظم کا شہرا تھا، یعنی جب ہر جگہ لوگ نظم پڑھتے تھے، نظم گاتے تھے، اس وقت فراق گورکھ پوری اردو لینگویج میں غزل کو بہت اسٹرانگر بنا دیا۔ اپنی منفرد آواز اور غزل میں نئے اسلوب اور نئے مضامین کے لیے یاد کیے جانے والے فراق گورکھ پوری کی پہچان ان رباعیوں سے بھی نہیں جنہیں ہم روپ کی رباعیوں کے نام سے جانتے ہیں، یعنی فراق گورکھ پوری اس لیے مشہور نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ان کی رباعیاں روپ کی رباعیاں نہیں ہیں، بلکہ اپنی شاعری میں عشق کو ایک نئے معنی میں برتنے والے نے اردو میں عشقیہ شاعری کی روایت پر باضابطہ ایک تنقیدی کتاب بھی لکھی، یعنی ان کی شاعری روپ کی رباعی بھی ہے، اور انہوں نے عشق کو ایک نیو میننگ میں اور ایک پیور عشقیہ شاعری کو اردو میں عشقیہ شاعری کی جو روایت جو اسٹارٹنگ کیا تھا اردو میں لو پوئٹری روایت کو باضابطہ تنقیدی یعنی اردو زبان میں جو لو پوئٹری ہے، اس لو پوئٹری پر جو فرسٹ ٹائم کریٹک لکھا گیا ہے وہ انہوں نے ہی لکھا تھا۔ فراق کی بیشتر رباعیاں عشقیہ ہیں، جبکہ اردو میں رباعی کی شاعری کا اصل مضمون بے ثباتی دنیا یا پند و نسا ہی رہا ہے، یعنی فراق گورکھ پوری نے جتنی بھی رباعی لکھی ان میں سے اکثر یا کل میں عشقیہ لو پوئٹری ہے، لو رباعی ہے، مگر اردو لینگویج میں جو رباعی ہوتی ہے عام طور پر پند و نصیحت ہوتی ہے یا پھر دنیا کے قائم ڈسٹروائے کے بارے میں ہوتا ہے اور رباعی ہوتی ہے۔ ان کی رباعیوں کو 2 ادوار کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے فراق گورکھ پوری کی جتنی بھی رباعی ہے ان رباعیوں کو ہم 2 پارٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے دور کی رباعی پر عاصی، غازی پوری، انیس اور حالی کا اثر نمایاں طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم جب فرسٹ پارٹ کریں گے تو فرسٹ پارٹ میں 2 پارٹ کرنے کے بعد فرسٹ پارٹ میں عاصی، غازی پوری، انیس، حالی
کیا افیکٹ دیکھتے ہیں، یعنی ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسری رباعی جو 1945 سے شروع ہوتا ہے، اس دور کی رباعیوں کا اسلوب الگ ہے، یعنی جو رباعی فراق گورکھپوری نے آفٹر 1945 اسٹارٹ کیا ہے، وہ رباعی میں کچھ ادر رنگ نظر آتا ہے، یعنی وہ لا آف دا نیشن، اپنے کنٹری سے لا کے بارے میں نظر آتا ہے۔ خیالات میں انوکھا پن اور ہندوستانیت کا غلبہ ہے، ان کے خیالات یونیک ہو گئے ہیں، اور ان کے کنٹری مین ہندوستانیت یعنی ہندوستانی ہونے کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ رباعیاں عشقیہ رنگ میں ڈوبی ہوئی تو ہیں، مگر عشق کا یہ رنگ خالص ہندوستانی ہے۔ ان کی رباعی پڑھنے سے ہم کو لو افیکٹ تو ملتا ہی ہے، مگر ان کا لو بالکل پیور ہے، اوکے، پیور انڈین لو۔ یہاں فراق نے معشوق کی ہر ادا پر اپنی نگاہیں جمائی ہیں اور ان کا بیان نرالے ڈھنگ سے کیا ہے، یعنی ان رباعیوں میں سنگھار، رس اور جذباتی لہریں اس طرح مل جل گئی ہیں کہ اب ان میں کسی قسم کا امتیاز دشوار ہے، یعنی کہ یہ جو دوسرے دور کی جو باتیں ہیں اس کے اندر ہندوستانیت کا غلبہ زیادہ ہے، اور اس کے اندر ان کے خیالات بہت ہی انوکھے ہیں، اور انہوں نے اپنے معشوق یعنی جن کے بارے میں شاعری کہہ رہے ہیں، اس معشوق کے ہر ایکشن کو کیا کیا ہے، کیئرفلی مائنڈ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے رباعی میں ان کے اپنے معشوق کے جذبات، ایموشنز کو، فیلنگز کو، اس کے بیوٹی کو بہت ہی اچھے روپ میں ایکسپریس کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پک اپ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں سے جو مکسچر ہے اور جو ریالٹی ہے، اس مکسچر اور ریالٹی کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان رباعیوں میں ہندو کلچر کے جمال کو غالباً پہلی بار اردو کے قالب میں ڈھالا گیا۔ فراق گورکھپوری نے اردو لینگویج میں ہندو لیڈیز کی جو بیوٹی ہے، ان کے کلچر ہے، ہندو کلچر کو وہ فرسٹ ٹائم اردو لینگویج میں جنہوں نے کنورٹ کیا ہے، دیٹ واز دا فراق گورکھپوری۔ فراق نے اپنی غزلوں میں بھی ہندی اور سنسکرت کے خوشنما الفاظ کے استعمال سے زبان اور بیان میں وسعت پیدا کی۔ فراق گورکھپوری نے جب رباعی کہی ہے تو ان رباعیوں میں ہندی اور سنسکرت الفاظ کو شامل کر کے اردو لینگویج کو بہت ہی وسیع کر دیا ہے، بیانی اور زبانی طور پر۔ فراق کی رباعیوں کی اصل پہچان محبوب کے سراپا معصوم کا بیان ہے، یعنی فراق گورکھپوری کی جو رباعی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے لور کو ایک معصوم انوسنٹ کی طرح پیش کرتا ہے۔ ان کی مضمون آفرینی اور جدت نے ایک ایسا اسلوب خلق کیا ہے جسے پڑھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے۔ فراق گورکھپوری نے جو نیا اسلوب اپنایا ہے اور نئے مضمون اس میں شامل کیے ہیں، جسے پڑھ کر ہر کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ رباعی کسی اور کے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ فراق گورکھپوری کی رباعی ہیں۔